إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت کبریائی بڑائی کے کلمات اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشت و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اس نے ہمیں ایک مبارک مہینہ جس کے اندر ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات بھی ہے وہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا ہی بد نصیب ہے جس کی زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے جنت کی نوید لے کر، خوشخبری لے کر ہے، اور یہ مہینہ ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا پیغام لے کر ہے۔ تو اس مہینے کے اندر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، روزے رکھ کر، قیام کر کے، تراویح پڑھ کے، قرآن انجیل کی تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے، صدقہ خیرات کر کے اس مہینے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب آئندہ کے لیے گویا کہ یہ مہینہ ایک جس طرح چارجنگ ہوتی ہے، یہ چارجنگ کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے سے جو ہم نے اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کی ہے، تقویٰ پیدا کیا ہے، نیکیوں کا شوق پیدا کیا ہے، گناہوں سے بچنے کی مشق کی ہے، اس کو سارا سال کام رکھنا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نیکی بہت پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، جس کو ہمیشہ کیا جائے، جس کے اندر ناغہ نہ ہو، جس کے اندر سستی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، مستقل استقامت کے ساتھ جو نیک عمل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔
تو ہمیں اس مہینے کے اندر جو نیکیاں کرنے کی توفیق ملی ہے اس کو سارا سال قائم رکھنا ہے، اگر یہ تھوڑی مقدار ہی میں کیوں نہ ہو، اس کے اندر کمی نہیں آنے دینی، اس کو رکنے نہیں دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت اس کو اپنا معمول بنانا ہے، ذکر اذکار اس کو اپنی زبانوں پر جاری رکھنا ہے، صدقہ خیرات جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ خیرات کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکو تو ضرور بچاؤ۔ تو اس مہینے کے اندر جو ہم نے نیکیاں کرنے کی عادت اپنے اندر الحمدللہ پیدا کی ہے اس کو کام رکھنا ہے، اور اسی طرح اس دن کی مناسبت سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ نفرتیں فتورتیں ختم کرنی ہے، اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر محبتیں ہوں، جہاں پر ایک دوسرے کا احترام ہو وہاں خیر و برکات کا نزول فرماتے، اور جہاں نفرتیں ہوں، جہاں دشمنیاں ہوں وہاں پر بے دردی ہوتی ہے، وہاں پر نحوست ہوتی ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ہمیں آج یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے تمام عزیز و اقارب سے، دوست احباب سے خوشی کے ساتھ ملیں اور اپنے دلوں کو صاف کریں، حسد کینہ بغض اس سے اپنے دلوں کو پاک کریں، اور آگے بڑھ کر سب سے سلام لیں، سب کے ساتھ خوش ہو کر ملیں، اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں عزیز و کارم میں سے کالم میں جو لوگ مرید پڑے ہیں سب کو شفا عطا فرما، صحت و سلامتی والی، ایمان والی، نیک اعمال والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کے اور ان کے گھر والوں کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو معاف فرما، سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی تراویح کو قبول فرما، سب کا اعتراف کو قبول فرما، تمام نیک اعمال کو قبول فرما، جو کمی کوتاہی رہے گی وہ معاف فرما۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کی نیک تمنائیں خواہشات پوری فرما، ان کی تمام ضرورتیں اپنے خزانے سے فضل و کرم سے پوری فرما، تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، تو سے معافی کے خواستگار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔
یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ جہنم سے آزاد فرما، جنت کے اندر داخلہ آسان فرما، یا اللہ جو ہمارے بزرگ بڑے فوت ہو چکے ہیں ہم کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ان کی اگلی منزلیں آسان فرما، یا اللہ دنیا کے اندر جو جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیر مدد فرما، فلسطین کے کشمیر کے مسلمانوں کی غیر مدد فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی تمام خطرات سے محفوظ فرما، یا اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا، نیک حکمران نصیب فرما، یا اللہ اس علاقے کے اندر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، جنگ والی صورتحال ہے، یا اللہ اس کے شر سے محفوظ فرما، اس کے بڑے اثرات سے محفوظ فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ مکہ مدینہ کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی زیادہ نصیب فرما، حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ بڑوں کا والدین کا احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں سے نرمی سے شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے رکنے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے، صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرف سے انتظامیہ کی طرف سے تمام حاضرین کو عید مبارک، تقبل اللہ منا منکم۔